ہرس کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا. لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے جرانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یہ آگے کیسے گیا ہے. جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ ما حاصل سمجھ لیں اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لیں، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں، پھر انسانوں کے اندر شوق، ذوق اور وہ ساری چیزیں کمزور پڑتی ہیں. میرے نبی کریم پھر پڑھیے، خوش ہو کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیں یہ سکھایا ہے، بتلایا ہے کہ قناعت کرو، تھوڑے پر راضی رہنا سیکھو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی خواہشات سے پناہ مانگا کرو جو خواہشات تمہیں عیب میں ڈال دیں، اور فرمایا ایسی خواہش سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو خواہش پوری کرو تو وہ خواہش ایک اور خواہش میں ڈال دے. اللہ کی پناہ مانگو اس خواہش سے کہ جو پوری کی جائے تو پھر ایک اور خواہش میں تمہیں ڈال دے. اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے، کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں ایک ناگن رہتی تھی. ناگن، وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی. بزرگ جب حکایات بیان کرتے تو سمجھانے کے لیے بیان کرتے. سونے کا انڈا دیتی تھی. اس ناگن نے اس طرح کیا کہ ایک دن اس کے گھوڑے کو ڈس لیا، گھوڑا مر گیا. گھر والوں نے شکایت کری کہ اس کو مار دینا چاہیے، گھوڑا آج اس کے ڈسنے سے مر گیا، یہ ناگن ہے، سونے کا انڈا تو دے گی لیکن ڈسے گی بھی ضرور. یہ ناگن ہے، انڈا سونے کا دے گی پر ڈسنا اس کی فطرت ہے، یہ ڈسے گی بھی. اس نے کہا بھی کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی گھوڑے آ جاتے ہیں، مر گیا تو کیا ہوا. کچھ دنوں کے بعد اس ناگن نے کتے کو ڈسا، کتا بھی مر گیا. گھر والوں نے شور مچایا کہ یہ ناگن ہے تو اسے دودھ پلاتا ہے، یہ سونے کا انڈا تو دے گی پر ڈسے گی بھی، اس لیے کہ ڈسنا اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی کتے خریدے جا سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد اس نے پڑوسیوں کے کچھ جانوروں کو بھی ڈسا. لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوتی ہے نا، پھر کتنے لوگ ڈسے جا رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے غریبوں کی کٹیا جلتی ہے پر اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے. سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوئی تھی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شخص کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، جس کی طرف دیکھ دیکھ کے ماں باپ جیتے تھے، جو ان کی آرزوؤں کی امیدوں کا مسکن تھا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، روشنی تھا. اس ناگن نے پھر اس بچے کو ڈسا، اور جب اس بچے کا جنازہ اٹھا تو پھر اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور ڈنڈا پکڑ کے جب وہ مارنے لگا نا ناگن کو، تو اس کی بیوی کہنے لگی اسے نہ مار، اپنے اندر کے لالچ کو ڈنڈا مار، اپنے اندر کی اس ہرس کو، اس ہوس کو، اس طمع کو، جس نے آج میرے بیٹے کی جان لے لی، جس نے ایک ماں کی گود اجاڑ ڈالی، جس نے اس گھر کی ساری خوشیوں کو تباہ کر دیا، اس لالچ پہ ڈنڈے برسا، جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو، جس نے کچھ بھی آج باقی نہیں چھوڑا. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، یہ دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا مال مردار ہے اور طلب کرنے والے کتے. مردار مال کو طلب کر رہے، بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا، اب کیا فائدہ ہوا. آج روحوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج دلوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. آج تن کے اجلے لوگوں کے من کے اندر کچھ بھی موجود نہیں، مردہ روحیں، مردہ دل، مردہ خیالات. ہر چیز مائنس کر کے جو چیز پیچھے بچی ہے وہ صرف دولت ہے. ہر چیز مائنس کر کے ہمارے پاس جو پیچھے بچی ہیں وہ جائیدادیں ہیں. ہر چیز مائنس کر کے جو ہم نے بچایا ہے وہ دنیا کا مال ہے.
باقی ہر چیز تباہ ہو گئی. بھائی کے ساتھ جھگڑا چل گیا ہے چونکہ ایک 4 مرلے کے پلاٹ کا معاملہ تھا. والد کے ساتھ تنازع چل گیا ہے چونکہ اس نے ہمیں حصہ کم دیا تھا. اماں کے ساتھ جھگڑا ہے کیونکہ وہ بڑے بھائی کی جائیداد زیادہ دینے کے حق میں ہے. ہمارا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لالچ کا ہے. ہم نے ہر جگہ حرص کا بازار گرم کیا ہے. طمع، لالچ، یہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ لوگوں نے اوڑھی ہے کہ ہر طرف دولت کا بازار گرم ہے. یہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں کچھ پیسے لینے جا رہے ہیں، کچھ لے کر کے واپس آ رہے ہیں، کچھ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، کچھ مزدوری ڈھونڈنے جا رہے ہیں. دولت ہی دولت کا ہر طرف انبار لگ گیا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب جو کسی سے سلام لیتا ہے تو وہ بھی پہلے سوچتا ہے کہ مجھے میسر کیا آئے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا. قوم جبارین کے پاس رہنے والا وہ شخص بلعم بن باورا اس کا نام تھا. مستجاب الدعوات تھا. اللہ نے اسے یہ درجہ عطا کیا تھا کہ جو دعا کرتا تھا رب اس کی قبول فرما لیتا تھا. اس کی دعائیں مقبول ہوتی تھی. اتنا اللہ کریم نے اسے نوازا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس قوم کی طرف گئے نا جہاد کرنے کے لیے، تو بلعم بن باورا پہاڑ پر عبادت کرتا تھا. بہت سارے لوگ اس کی عقیدت مند تھے، بہت سارے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، بہت ساری جگہوں پہ وہ چاہا جاتا تھا. جب اس کی طرف حضرت موسیٰ اس قوم کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اس طرح کر کے دعا کر کہ حضرت موسیٰ کی قوم رستے میں ہی تباہ ہو جائے معاذ، کیونکہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ دعا کر کہ رستے میں ہی وہ سب لوگ ختم ہو جائیں. اس نے کہا کیا بیوقوفی کرتے ہو، اللہ کے نبی کے بارے میں دعا کر دوں، پیغمبر خدا کے بارے میں، حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں کیا بیوقوفی کرتے ہو. لوگوں نے مجبور کیا، اسے مجبور کیا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ کام کرتا. لوگوں نے دلائل دیے. بالآخر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں، اگر تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی تو آپ آگے لے جائیے گا، نہ آئی تو نہ لے جائیے گا. بلعم بن باورا نے استخارہ بھی کیا. استخارے میں بھی اسے حکم ہوا کہ تم نے بد دعا نہیں کرنی، تم نے حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں دعائے ضرر نہیں کرنی. اب جب اس نے صاف ستھرا انکار کیا نا کہ بھئی میں دعا نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، نہ ان کی قوم کے بارے میں، تو لوگوں نے وہی حربہ استعمال کیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں. ڈھیروں تحفے لے کے آ گئے، دولت لے کے آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کے نام پہ لوگوں کو عزت دیتا ہے تو پھر لوگ اس کو استعمال کر کے دنیا اکٹھی کرنی شروع کر دیں. پھر لوگ اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر اپنی روحانیت کا، اپنی تاثیر کا لوگ بڑا نقصان کرتے ہیں. پھر لفظوں کے ہیر پھیر سے دولت کمانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. پھر لوگ سودے کرنے لگتے ہیں اپنے الفاظ کے، حروف کے. بہت سارے جب تحائف ملے، قائل کیے تو آمادہ ہو گیا. دولت جو سامنے آئی لالچ کر گیا. اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. اس واقعے کی طرف قرآن پاک نے اشارہ فرمایا. بلعم بن باورا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے جب نکلا تو جس گھوڑے پہ سوار تھا، جس گدھے پہ سوار تھا، جب یہ جا رہا تھا نا پہاڑ پہ چڑھ کے میں بد دعا کروں گا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے، جب جا رہا تھا تو گھوڑا واپس بار بار منہ پھیرتا تھا. واپس اس کو کہتا تھا نہ جا، واپس آ جا. یہ اس کو مارتا تھا، پہاڑ کی جان میں لے جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ بار بار مارنے لگا تو گھوڑے نے، اس کی سواری کے جانور نے دعا شروع کر دی. گھوڑا تھا یا گدھا تھا، اس نے دعا کی یا اللہ مجھے زبان دے، میں اس لالچی کو کچھ سمجھا دوں، مجھے زبان عطا کر، میں ہی اسے کچھ سمجھا دوں. اللہ نے زبان دی تو گدھا کہنے لگا آگے نہ جا، تو مجھے آگے بھیجتا اور اللہ کے فرشتے مجھے واپس بھیجتے ہیں. لیکن لالچ تھا نا طائف کا، دولت کا. جب چڑھا پہاڑ پہ اور حضرت موسیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے قوم کے لیے بد دعا کرنے لگا تو لفظ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے ادا کرتا تھا، نکلتے اپنے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا. وہ لفظ پلٹ کے اسی پر آئے. اتنا اس کا برا حال ہوا کہ زبان لٹک گئی اور پھر اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا. یہ لالچ عذاب کو آواز دیتا ہے.
عذاب کو آواز دیتا ہے، اور انسان کی قناعت انسان کو عزت والا کر دیتی ہے۔